یہ کیمرے کے سامنے جو جگہ یہ پر کر لیا کریں، اب بعد میں لوگ آنے والے جو ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين وجاءت سكرة الموت سکر آپ کو پتہ دروازے کو بند کرنے کا تو کہ سکر شٹ. سکران کہتے ہیں نشئی کو جس کا دماغ بند ہو جاتا ہے، وہ بھی اسی سکر سے بنا ہے. سکرات الموت، حواس مختل ہو جاتے ہیں، فرار کا ہر رستہ بند ہو جاتا ہے، شفا پھر کوئی دوا نہیں دیتی، بے کار ہو جاتی ہیں دوائیاں، ڈاکٹروں کی ساری مہارت جواب دے جاتی، وہ بھی بند ہو جاتی. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کا سامنا ہر ذی روح کو کرنا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی کے لیے ایکسیپشن ہو. وہ کہتے ہیں نا وہ پردہ کر کے دنیا تو جن لئی کائنات بنائی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں تو پھر کسی نے نہیں رہنا. کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے. ہم صحت مند ہیں، آج باتیں کر رہے ہیں، بہت سارے ہمارے ساتھیاں ہوتے تھے، آج نہیں ہیں. اور جسے کہتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ مار کے چلے جانا، ایسے گئے ہیں بس گھڑی کے اندر. ہم نے بھی جانا ہے. اور یہ وہ خیال ہے جس کو ہم آگے پیچھے کرتے ہیں، جس کو قرآن کا ذالک ما کنت منہ تحید، حد کنارے پہ ہو گئے، سائیڈ پہ ہو کے آپ، یہ وہ چیز تھی جس سے تم کنارے کنارے رہنا چاہتے تھے، یعنی خیال بھی آ جائے ادھر ادھر کر دیتے تھے، جبکہ آج وہ حقیقت بنی تمہارے سامنے کھڑی. ہم میں سے ہر بندہ سزائے موت لے کر آیا، کیپٹل پنشمنٹ. وقت آگے پیچھے ہم سارے سزائے موت کے قیدی ہیں. جیسے پنجرے میں بند مرغیاں ہوتی ہیں، ان کی آزادی کی ایک ہی صورت ہے کہ کوئی گاہک آ جاتا ہے اور انگلی کرتا ہے کہ یہ والی، اور وہ اس کو نکالتا ہے، یہ اس کو آزادی ملی اور چھری پھیر دیتا. اس جسد خاکی سے، اس زمین کی تنگی سے نجات کی ایک ہی صورت ہے کہ کوئی آئے گا اور ہمیں پکڑے گا اور لے جائے گا. اور اس کا وقت متعین نہیں کیا گیا کہ طے کر دیا جائے کہ 60 سال کے بعد مرنا ہے تو چلو بندہ 59 سال موج کرے اور 1 سال چلے کاٹ لے. نہ مقرر کرنے کا، نہ بتانے کا مطلب یہ کہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے. نہ بتانے کا مطلب یہ نہیں آئے گی.
نہ طے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے. دادا زندہ ہوتا ہے، پوتا مر جاتا ہے، والدہ زندہ ہوتی ہے، بچہ ڈاکٹر اکٹھے کرتا رہتا ہے، والدہ کو فالج ہو گیا، بات نہیں کر سکتی، آج گئی کل گئی، لمبا سفر بھی نہیں کرتا، یار پتہ نہیں پیچھے اماں نہ چلی جائے، اور اماں کی دوا لینے جاتا ہے اور اماں ادھر ہی رہتی ہے اور بیٹا مر جاتا ہے گاڑی کے نیچے آ کے. اس میں کوئی ترتیب نہیں آنے والی ترتیب ہے، پہلے دادا آئے گا، پھر اس کا ابا جی آئیں گے، پھر پوتا پیدا ہوگا، یہ ترتیب ہے. جانے کی کوئی ترتیب نہیں، تاکہ کوئی نچنت ہو کے نہ بیٹھے کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، بوڑھا ہوں گا تو پھر دیکھیں گے، موت کے بارے میں سوچیں گے. یہ بچے کو بھی آ جاتی ہے، جوان کو بھی آ جاتی ہے. سب سے پہلے موت طے کی گئی ہے. زندگی دینے سے پہلے آپ کسی چیز میں اگر دکان پہ جائیں اور آپ اسے کہیں کہ 1 لیٹر آپ دودھ دے دیں، 2 لیٹر دے دیں، تو وہ آپ کے ہاتھ میں موجود برتن دیکھتا ہے کہ اس میں 2 لیٹر آئے گی بھی یا نہیں آئے گی. سب سے پہلے برتن طے ہوتا ہے. 2 لیٹر لینے جا رہے ہو تو برتن بھی 2 لیٹر والا ہونا چاہیے. سب سے پہلے زندگی کا برتن طے ہوتا ہے کہ اس میں کتنی زندگی ڈالنی ہے، فلاں تاریخ کو اس نے مرنا ہے. پہلے طے ہوتا ہے، پھر زندگی عطا کی جاتی ہے. یعنی ہماری زندگی کا پیمانہ موت ہے، موت سے ناپی جاتی ہے. اس لیے اس کا ذکر بھی پہلے کیا، الذی خلق الموت، پہلے موت تخلیق کی، والحیات، پھر زندگی تخلیق کی. اور اس کو باقاعدہ استعارے میں وجود، اللہ پاک وہ ہستی ہے جو کن سے وجود عطا کر دیتی. کسی چیز کو جیسے کہ فلاں صورت بدلی کی طرح آئے گی، اس کو ایک وجود عطا فرمائے گا اللہ پاک. موت کو وجود عطا کیا جائے گا، اور جنت اور جہنم کے درمیان اس کو لایا جائے گا کالے مینڈے کی شکل میں. اسی لیے بندہ حالت سکر میں ہو، سکرات میں ہو، نزع کے عالم میں ہو، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو، تو کہتے ہیں جی کالا بکرا جو ہے وہ کریں صدقہ دیں. کالے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اہل جنت کو بلایا جائے گا، اے جنت والو خدا تمہیں بلا رہا ہے، آ جاؤ. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جنت والے ڈرے سہمے آئیں گے، لگتا ہے کوئی اور مخالفہ نکل آئے. آپ کو کلیئر کر کے بھیجے چیک پوائنٹ سے، امیگریشن، اس کے بعد کہ تعال، تو ترا نکل جاتا ہے نا، یار اللہ خیر کرے کیوں بلایا. تو جنت والے ڈرتے ڈرتے آئیں گے کہ پتہ نہیں کوئی اور ہی نہ نکل آیا ہو چالان. اور اہل جہنم کو بلایا جائے گا اور وہ خوشیاں مناتے آئیں گے کہ لگتا ہے دمڑیاں والی سرکار پہنچ گئی ہے، اپنے دامن میں لے جائیں گے. وہاں باپ اپنے بیٹے کو دامن میں لے کر نہیں جائے گا. حضور نے فرمایا تھا فاطمہ قیامت کے دن 3 جگہوں پہ کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، یہاں بازو ہوتے ہیں نا بھائیوں کے، ان کی خاطر قتل بھی کر دیتے ہیں. فرمایا اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں اور باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، بیوی اور بیٹے سے بھاگے گا. یہی وہ رشتے ہیں جن کی خاطر ہم یہاں کرپشن کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. ہم لوگ اللہ کی حدیں توڑتے ہیں ان کے لیے، اپنی ذات کے لیے بہت کم ہم کرتے ہیں ان رشتوں کے لیے. اسی لیے ان کو کہا گیا ہے کہ یہ تمہارا محزنہ ہے، یہ محزنہ ہے، مجبنہ ہے، مبخلہ ہے. مبخلہ یہ ہے کہ تم ان کی وجہ سے بخیل ہو جاتے ہو کہ یار بچوں کی فیس دینی ہے، ابھی فلاں کام ابھی رہتا ہے، فلاں رہتا ہے، تو اپنے لیے نہیں بیچتے. دوسروں کو چھوڑیں، ہم جو بھی دیتے ہیں اللہ کی راہ میں اصلاً وہ اپنے اکاؤنٹ میں بیچتے ہیں. اللہ فقیر نہیں ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم فقیر ہو، تمہارے لیے اکاؤنٹ کھولا ہے اللہ نے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، تم جو بھی خیر آگے بھیجو گے، مال آگے بھیجو گے اللہ کے یہاں، وہ تمہیں ملے گا اور اعظم اجر ہوگا. لہٰذا اللہ پاک اپنی طرف سے اس میں ڈالے گا منافع تمہارے لیے. تو مبخلتکم، یہ اولاد تمہارا بخل ہے،
تم اپنی ذات کے لیے یہاں تک کہ تم اپنے اوپر نہیں خرچ کرتے. یعنی باپ بیمار ہو گیا بیچارہ, دوائیاں لے رہا ہے, شوگر کی دوائی اتنی مہنگی بھی اس وقت نہیں تھی, اور بچوں سے کہتا ہے, بچے پاؤں دبا رہے ہیں, تو کہتا ہے پتر دعا کرو میں مر جاؤں, اب میں کمانے کی بجائے کھانا شروع ہو گیا ہوں, اب میں تمہارا حق کھا رہا ہوں. دیکھا, یہ ہوتا ہے خلوص. ایسا خلوص اور ماں باپ والا کبھی بھی اولاد میں نہیں ہوتا, کبھی بھی. ان کے اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے, والدین کے لیے یہ خلوص نہیں ہوتا. والد یہ کہے کہ اب جو میں کھا رہا ہوں یہ تمہارے لیے میں نے بچایا تھا اور اب خود کھانا شروع ہو گیا ہوں, دعا کرو میں مر جاؤں. تو یہ مبخلتکم, اللہ پاک نے فرمایا انفقوا خیرا لانفسکم. لاہور سے آ رہے تھے گاڑی میں, بس میں رش تھا, 80s کی بات, 81 کی. تو ایک پتیسے والا چڑھا گاڑی میں, رش بہت تھا, تو کھنڈ کے عہدے پتیسے, تو سوکھا سڑا بیچارہ جیسے ٹی وی کا مارا ہوتا ہے. تو ایک جوان نے مذاق کیا اس کے ساتھ کہ بابا کدی خود بھی کھا لیا کرو. اللہ کہتا ہے اپنی جان پر بھی خرچ کر دو, انفقوا خیرا لانفسکم. اولاد پر خرچتے ہو سارا کچھ, اور ادھر بنے کا بنا رہ جایا, تمہارے کام نہ آیا. کبھی اپنے بارے میں بھی سوچو. جو خود اپنے ہاتھوں بھیج جاؤ گے نا, اس کی گارنٹی ہے اولاد اپنی اولاد کے لیے کرے گی جمع, تمہیں بھول جائیں گے سارے. تم جب اپنے آپ کے لیے نہیں بھیجتے, کوئی دوسرا تمہارے لیے کیوں بھیجے گا, اور تم کیسے اسے بلیم کرو گے جبکہ تمہارے ہاتھ میں تھا اور تم نے نہیں بھیجا. اپنا قرآن خود پڑھ جاؤ, قرآن خوانی خود کر جاؤ, خود کا طے کرو کہ آج اتنا پڑھنا ہے, ربع پڑھنا ہے, ایک رکوع پڑھنا ہے, ایک ترتیب بنا لو. اور پتہ ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اللہ پاک اس کا اجر اس کو قائم دائم رکھتا ہے, اس کو کہ لکھتے رہو اس کے نام اعمال میں. یہ پڑھنے سے روکا نہیں تھا, ہم نے موت کے ذریعے اس کو روک دیا ہے. جو بندہ تہجد گزار ہوتا ہے اس کا عمل چلتا رہتا ہے. تو کہا انفقوا خیرا لانفسکم. مال کو, دولت کی کہیں بھی اللہ پاک نے مذمت نہیں کی. اس کو کیا کہا ہے؟ اللہ کا فضل. گناہگار پر بھی کے پاس بھی جو مال ہوتا ہے وہ اللہ کا فضل ہوتا ہے. سورہ جمعہ میں کیا فرمایا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں بکھر جاؤ, اور چھٹی کوئی نہیں. حرام تھا نا بنی اسرائیل نے کیا ہوا کہ ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا, ہانڈی بھی نہیں پکانی, گاڑی بھی نہیں چلانی. چرچل کے جنازے میں اسرائیلی وزیر اعظم پیدل گیا تھا, گاڑی پہ نہیں بیٹھا تھا کہ ہفتے کا دن. قرآن کہتا ہے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے, بس جمعے کے لیے چھوڑ دو کام. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. خرید و فروخت چھوڑو اور اللہ کے ذکر کی طرف لپکو. فاذا قضیت الصلاة, نماز پوری ہو جائے, فانتشروا فی الارض, جاؤ جا کے کماؤ. تو کیا کہا؟ وابتغوا من فضل اللہ, جا کے اللہ کا فضل ڈھونڈو. آپ اللہ کا فضل ڈھونڈ رہے ہیں تو عبادت ہے. آپ گاڑی کے نیچے لیٹے ہیں اور پرزے کھول رہے ہیں, یہ انگلیاں اسی طرح کام میں لگی ہیں جس طرح تسبیح کر رہی ہیں, رزق حلال کما رہے ہو. اس طرح سورہ مزمل میں فرمایا کہ نماز کو لمبا مت کیا کرو. اماموں کو کہا نا, حضور نے فرمایا کہ من اما بقوم فلیخفف, جو قوم کی یا لوگوں کی امامت کرے تو وہ تخفیف کرے. اپنے نفل بے شک ساری رات کھڑا رہے, لمبے پڑھ لے, لیکن اجتماعی نماز میں تخفیف کرے, چھوٹی صورتیں پڑھے. قرآن نے بھی یہی کہا. تمہارے پیچھے وہ کھڑے ہیں جو مریض ہیں, اور وہ بھی ہیں یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ, جنہوں نے زمین میں سفر کرنا ہے, ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے تاکہ اللہ کا فضل کمائے. تم اسے پکڑ کر کھڑے ہو گئے ہو. آج تمہارا موڈ بن گیا لمبی صورت پڑھنے کا, اس کی بس نکل رہی ہے بیچارے کی, اس نے کارڈ پینٹ کرنا ہے جا کے. تخفیف کرو. لیکن کیا یبتغون من فضل اللہ, اللہ کا فضل ڈھونڈنے نکلتے ہیں. یہ جو کنسپٹ ہے نا ہمارے یہاں کہ جو ہم کام پہ جاتے ہیں یہ دنیا داری ہے, یہ دین داری ہے اور اللہ کے فضل کی تلاش. یہ سارے ذرائع ہیں. اللہ نے کہا میں نے تمہارا آج کا رزق لکھ دیا, جا کے ڈھونڈو.
بچہ جب اسکول سے آئے ماں گھر پہ نہ ہو تو اسے اعتماد ہوتا ہے کہ اماں ہے نا، وہ مجھے کبھی نہیں بھول سکتی، کہیں گئی بھی ہے تو میرے حصے کی روٹی پکا کے رکھ کے کہیں گئی ہوگی، اور جہاں جہاں بھی امکان ہوتے ہیں وہاں وہ اس کو تلاش کرتا ہے اور اسے مل جاتی ہے۔ یہی معاملہ اللہ کا ہے، اللہ نے سب کو دیا ہے، کہا ڈھونڈو، وابتغوا، ڈھونڈو کہاں رکھا ہے، تم پر وہی نازل نہیں ہوگی، تلاش کرو، ایک جگہ سی وی دو، دوسری جگہ سی وی دو، ٹرائی کرو، ضروری نہیں ہے کاروبار کر لو، ریڑھی لگا لو، ڈھونڈو کہاں تمہارا اکاؤنٹ ہے، جتنا ہے جو ڈاکٹر کو ملتا ہے تمہیں اس ریڑھی سے مل جائے گا، تمہارے اکاؤنٹ میں جتنا ہوگا وہ تمہیں جہاں بھی جا کے تم ایکٹیویٹ کرو گے اس اکاؤنٹ کو مل جائے گا، اس کی فکر مت کرو، لیکن وابتغوا، ڈھونڈو۔ تو یہ مبخلہ ہے اولاد، اور فرمایا محزنتکم، یہ تمہارا غم ہے۔ بندہ اپنے لیے غمگین نہیں ہوتا، بچوں کی سوچ اسے بوڑھا کر دیتی، بیٹے کا غم اس کی کمر توڑ دیتا ہے، بچی کا دکھ، رشتہ نہیں آ رہا، باپ، یہ کینسر ہے۔ ایک صاحب کے یہاں ماشاءاللہ بڑے اچھی پوسٹ پر تھے، کہنے لگے کہ یہ بچیاں میرا کینسر ہے، بچیاں ہی تھیں ان کی، اور ان کو بیماری تھی، ڈاکٹروں نے کوئی 2 4 6 مہینے بتائے تھے، کہنے لگے یہ بچیاں میرا کینسر ہے، مجھے اس بیماری کی نہیں فکر، مجھے ان کی فکر ہے۔ یہ ہے محزنتکم، اولاد تمہارا دکھ، تمہارا بخل، ومجبنتکم، تمہاری بزدلی، یہ ہمیں بزدل بنا دیتی۔ بندے کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی کچھ کرے، لیکن پھر سوچتا بچے رول جائیں گے، میرے بچوں کا کیا بنے گا، ان کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ تو موت کی بات ہے کہ اس کو زندگی کا پیمانہ بنایا گیا۔ انسان ماں کی گود سے جب اترتا ہے، قدم لینا شروع کرتا ہے، تو وہ جو سٹاپ واچ ہوتی ہے نا، اس کو آن کر دیتا ہے، اس کے وہ ڈگمگاتے ہوئے جو قدم ہیں وہ اصلاً میں قبر کی طرف سفر ہوتا ہے۔ وہ ماں کی گود سے جب اترتا ہے تو شروع ہو جاتا ہے، من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر تک کا یہ سفر ہے۔ عامر عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق کے مراحل میں وہ بھی مقام آتا ہے، آفتیں برستی ہیں، دل سکون پاتا ہے۔ اس میں ان کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں کہ عمر جتنی بڑھتی ہے اور گھٹتی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بچہ بڑا ہو رہا ہے، بڑا وہ ماں کے پیٹ میں تھا، اب چھوٹا ہو رہا ہے، اب اس کی ہر سانس اس کے غبارے میں سے ہوا نکال رہی ہے، اور ایک دن یہ ہوا ختم ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں پہاڑی علاقے میں، کشمیر میں، کسی کی فوتگی کی اطلاع دیتے نا تو کہا کرتے تھے کہ ابے اور نے پھونک نکلی گئی ہے، یعنی والد صاحب فوت ہو گئے، یہ پھونک ہے، یہ سانس۔ عمر جتنی بڑھتی ہے اور گھٹتی جاتی ہے، سانس جو بھی آتا ہے لاش بن کے جاتا ہے۔ ہم پل پل مر رہے ہیں، سانس جب آپ اندر لیتے ہیں آکسیجن زندگی، باہر نکالتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ موت۔ ہر لمحہ یحیی و یمیت کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے ایک دفعہ پیدا کر دیا اور پھر 60 سال کے بعد مارے گا، ہر لمحہ ہم مر رہے ہیں، ہر لمحہ ہمارے باڈی سیلز، دماغ کے سیلز سمیت مر رہے ہیں اور نئے پیدا ہو رہے ہیں۔ یحیی و یمیت، پرانے والے نئے کو ڈیٹا دے کے چلے جاتے، اس لیے ہماری شباہت قائم رہتی۔ 3 سال میں ایک انسان پورے کا پورا سر سے لے کر پاؤں تک نیا بن جاتا ہے، مر کے پچھلا مر جاتا ہے، آپ پتہ ہی نہیں چلتا۔ یحیی و یمیت، ہم سوئے ہوتے ہیں لیکن وہ ہمیں زندہ رکھا ہوا ہوتا ہے اور مار رہا ہوتا ہے، کروٹیں بدلاتا ہے۔ اگر اللہ پاک یہ کہہ دے کہ تمہاری زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے، تم طے کرو کتنا جینا ہے،
لیکن سانس تم خود لوگے. کتنا ہم جی لیں گے؟ کتنی دیر بندہ خود سانس لے سکتا ہے؟ وہ جو دمے کا مریض ہوتا ہے اس کا سانس لینا دیکھیں آپ، کتنی اذیت ہو. جو پاس بیٹھا اس کو اذیت ہوتی ہے اس کے سانس لینے سے، جس طرح وہ سانس لیتا ہے اس وقت. ہم جاگ کر کتنا جی لیں گے یار؟ 72 گھنٹے کے بعد بندہ پاگل ہو جاتا ہے. یہ خدا ہے کہ ہم سوئے ہوتے ہیں اور وہ سانس چلا رہا ہوتا ہے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذات الیمین و ذات الشمال، ہم دائیں بائیں کروٹیں بدلاتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو یہ ہے زندگی کا سفر، جو اصل میں موت کا سفر. ہم ماں کی گود سے اتر کر قبر کی طرف چل پڑے، اور یہ دن اور یہ رات سیڑھیاں ہیں دو، ایک کالی ہے ایک سفید ہے. اور پتہ نہیں جب ہم نے قبر کے کنارے پہنچنا ہے تو سفید والی سیڑھی ہوگی یا کالی والی سیڑھی ہوگی، دن میں مرنا ہے یا رات میں مرنا ہے، لیکن مرنا ضرور ہے. ڈاکٹر کے باپ نے بھی مرنا ہے، بیوی نے بھی مرنا ہے، بیٹے نے بھی مرنا ہے، کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. یہ سارے اسباب اسی وقت کام آتے ہیں جب رب نے لکھی ہوئی ہو. نہ لکھی ہو تو لندن جا کے بھی مر جاتا ہے. لندن کو زندگی کی گارنٹی نہیں. اگر وہاں زندگی ہوتی تو وہاں والے نہ مرتے. طے شدہ چیز ہے. اللہ جی خالق الموت والحیات لیبلوکم. اس سے پہلے کچھ کرنا ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اس سے پہلے انفاق کر لو. اس سے پہلے کہ موت آئے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اور وہ پھر کہے کہ اللہ تو مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، تھوڑی سی مہلت. کیا کرو گے بھائی؟ مکان بنانا جا کے نہیں. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں بس جو مال چھوڑ آیا ہوں اس کو صدقہ کر کے آتا ہوں. بس ایک چیک سائن کرنا ہے میں نے، اتنی مہلت دے دے مجھے. إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ بارگیننگ نہیں کرتا، پیسے سے زندگی نہیں بیچتا، ایک سانس نہیں بیچتا. تم اربوں دے دو سکتے، زمین اور جو اس میں ہے وہ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اس کے ساتھ اور بھی سارا سونے کا بن جائے، یہ پورا گولا سونے کا بن جائے. تم یہ دو اللہ کو ایک سانس کے بدلے، تھوڑی سی مہلت کے بدلے، تو وہ کبھی اس کی تاخیر نہیں کرے گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. آ گئی تو پھر پیسے سے نہیں ٹلتی. لہذا اس سے پہلے انفاق. کسی پر احسان نہیں، غریب پر احسان نہیں. غریب تو بیچارہ وہ کیشیئر ہے جو تمہارا پیسہ تمہارے اکاؤنٹ میں پہنچاتا ہے، جو تمہارا بوجھ اٹھا کے حشر کے میدان میں لے کر آئے گا. ان کا احسان مند ہونا چاہیے. جیسے کیشیئر کو آپ شکریہ کہتے ہیں، تھینک یو سر، آپ نے مجھ سے پہلے سے لے لیے، دوسرے سے پہلے مجھے آپ نے انٹرٹین کیا، تھینک یو. فقیر کا شکریہ ادا کرنا، یار مجھے موقع دیا تم نے، میرے پاس آئے ہو تم میرا بوجھ اٹھانے. اس سے پہلے خرچ کر لو. اللہ کی محبت میں خرچ کرو. اللہ کی وآت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں اللہ کی مخلوق کو کھلانا. کیوں کہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. صاحب کی فیور چاہیے تو صاحب کے بچے کو اٹھا کے آپ گلے سے لگائے پھرتے ہیں. آپ کو بچے سے کوئی کام نہیں ہوتا. صاحب سے 10 چھٹیاں آپ نے وداؤٹ پے لینی، لہٰذا اس کے بچے کو آپ اپنے بچے سے زیادہ پیار کر رہے ہیں.
اللہ کی محبت میں کہ میں ان کو کھلاتا ہوں تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور اللہ خوش ہوتا ہے تو سب سے بڑا، جنت سے بھی بڑا انعام اللہ کی رضا ہے۔ جنت کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا ان ساری نعمتوں سے بڑھ گئی۔ رب راضی ہو گیا، رب راضی ہو گیا تو سب کچھ مل گیا۔ ایون کے دکھ میں بھی رب کی رضا، میرے رب کا دیا ہوا ہے، میں نے ناک بو جڑائی، میں نے مس بیہیو کیا اس کے ساتھ تو اللہ ناراض نہ ہو جائے، میں نے بھیجی تھی، یہ میرا مہمان تھا۔ میاں امام صاحب فرماتے ہیں جنہ دکھاں تے دل بر راضی سکھ انہاں تو وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ اللہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتھر پڑے طائف میں تو حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ اگر اس میں تیری رضا ہے فلا ابالی، پھر کوئی گل نہیں، یہ تیرا غصہ نہ ہو، یہ پتھر تیرے غصے کا مظہر نہ ہو، اگر ان میں تیری رضا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، ساری دنیا مار لے۔ آت المال علی حبہ، اور جب محبت ہو تو پھر مال تو اچھا دیا جاتا ہے نا۔ جب آپ یہاں سے نکلتے ہیں، آپ شاپنگ کرتے ہیں، بہن کے لیے بھی، بہن کے بچوں کے لیے بھی، امی کے لیے بھی، بیوی کے لیے بھی، سارا کچھ کرتے ہیں آپ، تو جس قدر آپ کسی کو پیار کرتے ہیں اسی قدر اسی نسبت سے اس کا تحفہ خریدتے ہیں۔ آپ کسی کو ٹرخانے کے لیے 15-16 درہم والا، 20 درہم والا لے لیتے ہیں سوٹ، آپ بیوی کے لیے 80 درہم والا لیتے ہیں آپ، تو محبت اس میں ریفلیکٹ ہوتی ہے نا تحفے میں۔ لہذا فرمایا وَلَا تَيَمَّمُ الْخَبِيثَ، دینا اللہ کی راہ میں تو پھر گھٹیا کی نیت بھی نہیں کرنی، پھر تو اس کے شایان شان چنو اور دے کر توبہ کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے کہ قلیلا من اللیل ما یہجعون، راتوں کو بہت کم کروٹ رکھتے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ کوئی ڈاکہ تو نہیں مارا یار، ہم تو استغفار کہتے ہیں نا کہ گناہ پر کرتے ہیں۔ فرمایا رات کو کروٹ نہیں ٹیکتے، قیام و سجود میں ہوتے ہیں، اور سحری کے وقت استغفار کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تیرا حق ادا نہیں کیا، تیرے شایان شان نہیں پڑا، جو بھی یہ ٹوٹا پھوٹا اس کو قبول فرما لے۔ تو دینے کے بعد کہنا کہ اللہ پاک یہ تیرے شایان شان نہیں، تو نے مجھے میرے شایان شان دیا جو بھی دیا، مگر میں تیرا حق ادا نہیں کر سکا، اس کو ٹوٹے پھوٹے کو قبول فرما، احسان چڑھانے کی نیت سے نہ دے۔ فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھلاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو ری پے نہیں کر سکتے، آپ کو کچھ واپس نہیں کر سکتے۔ دوسروں کو تو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو دیتے ہیں تو فیور لیتے ہیں اس سے، لہذا فیور والے کو بندہ دیتے ہوئے خوشی محسوس کرتا کہ یار چلو، پاکستان گئے تھے واپس آئے تو وہاں سے وہ چنیوٹ کے وہ لکڑی کے اور وہ کوئی تحفے لے آئے، کوئی سیٹ لے آئے فورمین کے لیے، کیوں؟ ڈیوٹی ذرا اچھی جگہ لگا دے گا۔ یہ ہوتی ہے نا فیور۔ مسکین، یتیم، اسیر آپ کی فیور کوئی نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو پھر خدا ہی کے لیے دیا جاتا ہے، پھر خدا کی محبت میں ہی بندہ اس کو کھلاتا ہے، فیور کوئی نہیں۔ یہ ثبوت ہے اس چیز کا کہ اگر ان کو کھلا رہا ہے تو پھر خدا کی محبت میں ہی کھلا رہا ہے، کیونکہ ان سے ریٹرن کوئی نہیں سوائے اللہ کی رضا کے۔ اور ایک بندے کے بارے میں اللہ پاک اسے احسان جتائے گا، میں نے تجھے یہ دیا اور میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کوئی نہیں تھا۔ اللہ پاک تو کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، تجھے معلوم تھا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو دیتا تو آج وہ کھانا میرے پاس پاتا تھا۔ خدا کو دیتے ہو تم۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔
لا نريد منکم جزاء انما نطعمکم لوجہ اللہ. وہ انہیں بتا بھی دیتے ہیں کہ بھائی صاحب ہم تو یہ اللہ کے لیے آپ کو کر رہے ہیں, ہم آپ سے, وہ کہتا نہیں شکریہ, کہتے شکریہ کی کوئی ضرورت, شکریہ تب ہوتا میں تمہارے لیے دیتا. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا, ہم نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ تھینکس چاہیے ہمیں, ہم نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا, ہم تو اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے لے کر آئے. کھلانے پہ دل کرتا ہے وہ نہیں کھاتا, وہ کہتا ہے فلاں کو کھلا دو, سمجھو کہ میں نے کھا لی, تم نے مجھے کھلا دی, اپنا شوق ادھر پورا کرو, غریبوں میں دو. فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. پڑوس میں دیکھو, ہم بڑے دور جاتے ہیں رب کی رضا کے لیے, پورا عمرے کا پیکج ہوتا ہے, اور پھر سیلفیز آتی ہیں, ہم فلاں جگہ کھڑے ہیں, ہم فلاں جگہ کھڑے ہیں. اگر رب کی رضا مقصود ہے, فرض حج ایک کیا, فرض ادا ہو گیا, وہ نفلی حج اور نفلی عمروں کی بجائے آپ اپنے پڑوس میں دیکھیں, کسی کی بچی جوان ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہے, بیان ہے کہ وہ پیسے اس کو دیں عمرے کے. اب چونکہ وہاں رانجھا راضی ہوتا ہے, بلے بلے بھی ہوتی ہے, سکون بھی ملتا ہے, خرچ کر دیتے ہیں, پڑوسی کو دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں. اپنے بہن بھائیوں میں دیکھیں کتنے ایسے ہیں جنہیں بچیوں کے لیے ضرورت ہے, پیسے کی, فیس کی ضرورت ہے, کسی مریض کو دوائی کی ضرورت ہے. وہاں تو حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کٹی ہوئی انگلی پہ کہیں کہ یار پیشاب کرو, تو کہتے ہیں وہ بھی سوکھ گیا. عمرے کے بڑی فکر ہوتی, اور ود فیملی جانا ہے. کسی غریب کو رکشہ لے دو یار, وہ بچوں کی روٹی کمائے. جنت ادھر ہے, فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. رب کی رضا چاہیے نا, تو آپ کے پڑوس میں ہے, اور یقینی قبولیت ہے اس کی. تو اس کے لیے انفاق کرنا ہے, اور بہترین چیز دینی اللہ کی راہ میں. فرمایا کہ اس کی نیت بھی مت کرو کہ اللہ کو گھٹیا دو گے, اور اس کی مثال دی کہ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ, تم خود اسے لینے کے لیے تیار نہ ہو, خدا کو دے رہے ہو, اور خدا کو تم نے کیا سمجھا؟ ایک فقیر کو تم بھوسا ہوا کھانا دے رہے ہو, یہ تم خدا کو دے رہے ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب کوئی چیز دیتی تھی فقیر کو تو اس کو خوشبو لگا کے دیتی تھی. تو حضور نے خود پوچھا یہ کیا کرتی ہوں؟ کہ اللہ کے رسول آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ فقیر کے ہاتھ پہ پڑنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ پہ پڑتا ہے, تو اس لیے میں خوشبو لگاتی ہوں اس کو. فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, تم اسے خود لینے کے لیے تیار نہ ہو, الا یہ کہ تم اغماز برتو, یعنی دیکھا اندیکھا کرو گے یار جیسا بھی آپ لے لو. اغماز, اگر تم اسے غور سے دیکھو, اس کی کوالٹی چیک کرو, تم اسے کبھی بھی نہ لو. تو فرمایا وہ خدا کو دینے کی بھی کوشش مار کرو, وہ الٹا ناراضگی پیدا کرتی ہے. مشرکین کے بارے میں کہا کہ چلو عیسائیوں نے خدا کو دیا بھی تو ہے, تو بیٹا دیا ہے, بیٹا بنا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام. کہا تم نے تو وہ چیز خدا کو دی ہے جس سے خود نفرت کرتے ہو. بیٹیاں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ, جس سے خود کراہت کرتے ہیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ, اگر اسے بیٹی کے پیدا ہونے کی بشارت دی جائے, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا اسود, اس کا چہرہ ذلت کے احساس سے سیاہ ہو جاتا ہے. بیٹی ہوئی ہے, کل میرا کوئی داماد ہوگا. ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ قَضِيمٌ, وہ اپنے آپ کو گھونٹتا ہے, کھولتا ہے اندر. یتوارا من القوم, قوم سے چھپتا پھرتا ہے, لوگوں کا سامنا نہیں کرتا, اندر سے باہر نہیں نکلتا. کیا منہ دکھاؤں گا لوگوں کو, میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی. من سوء ما بشر بہ, اس بری بشارت کی وجہ سے, اس بری خبر کی وجہ سے جو اس کو سنائی گئی ہے, یعنی اس کے گھر بیٹی ہوئی. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب, میں ساری زندگی کی ذلت کو سر پہ بٹھائے رکھوں یا اس کو مٹی میں دبا دوں, جان چھڑاؤں, ایک دن کا دکھ ہوگا, یہ تکلیف ہوگی.
جان چھوٹ جائے گی. اسی لیے وہ دباتے تھے بچی کو. ایسا ان کے اندر خناس تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب خود ان کو بیٹی کی بشارت سنائی جاتی ہے تو ان کا کیا حال ہوتا ہے. اور رحمان کو بیٹیاں دیتے ہیں. اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ, تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ, یہ کتنی بے انصافی کی تقسیم ہے کہ خدا کو وہ دیتے ہو جس سے تم خود کراہت کرتے ہو, جس پہ اصل میں اجر بھی اسی کا ہے کہ جس پہ آپ ہاتھ ڈالیں کہ یہ دینا ہے تو ہاتھ دل پہ پڑے. خدا کو بھی وہی چاہیے جس میں دل پھنسا ہوا. اصل میں گھر خالی کرنا ہے نا, خدا کے لیے خالی کرنا ہے اس گھر کو. وہ کسی فقیر کا قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو ہمیں جنت کی بھی تمنا نہیں رہی, تو آیا تو جنت ہی جنت. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی. اللہ میں نے اس دل میں کوئی چیز بھی نہیں اب چھوڑی تیرے سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.